الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند مقامات سے چند ایک آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جو کمزور ہے اس کی طرف توجہ دینا، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی. اللہ رب العزت نے ہمیں دین
اسلام مرحمت فرمایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں بلکہ پابند ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب ہم نے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رکھ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو ہماری زندگی قیودات میں مقید ہو گئی۔ اب وہ قیودات کسی انسان کی نہیں ہیں، کسی قبیلے، کسی شہر، کسی علاقے، قوم کی نہیں ہیں، بلکہ وہ قیودات، پابندیاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اسلام کی طرف سے بطور رحمت کے، بطور شفقت کے، بطور خیرخواہی کے، ہمدردی کے ہم پر لگائی گئی ہیں۔ ان کی اس دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں جن چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ مثلا عقیدہ، یہ بنیاد ہے، یہ ہمارا ٹھیک ہو۔ پھر اس کے بعد عبادات ہیں، عبادات ٹھیک ہوں۔ پھر اس کے بعد معاملات ہیں، من حیث القوم یا من حیث الافراد، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں۔ پھر ہے ہماری معاشرت، یعنی ہم جو زندگی گزارتے ہیں، یہ زندگی ہم نے کس طرح سے گزارنی ہے۔ یہ ایک مستقل دین کا حصہ ہے۔ اگر ہماری معاشرت ٹھیک ہو جائے تو آپ یقین جانیں آدھے سے زائد جھگڑے، پریشانی، مشکلات ختم ہو جائیں۔ عدالتوں کے چکر، تھانے کچہریوں کے چکر، دارالافتاء کے چکر، یہ ختم ہو جائیں۔ پھر قاضی بیٹھا رہے، کوئی فیصلہ لے کر آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب معاشرت ٹھیک ہوگی تو پھر ہر انسان یہ چاہے گا میری خیر ہے، دوسرے کے حقوق پورے ہونے چاہیے۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب دو میں سے ہر ایک یہ کہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، اس کے ملیں یا نہ ملیں۔ اور جب ہر ایک یہ چاہے گا کہ میری طرف سے دوسرے کو نفع پہنچے، میری طرف سے دوسرے کو راحت پہنچے، میری طرف سے دوسرے کو خیر پہنچے، میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اگر ہر آدمی یہ سوچ لے تو دیانتداری سے بتائیں جھگڑا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے،
دیکھو اللہ کے نبی حکیم تھے، طبیب تھے، روحانی۔ حکیم طبیب اسے کہتے ہیں جو سامنے والے کی مرض کے اعتبار سے اس کے لیے علاج متعین کرے کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کا یہ علاج ہے۔ تو ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کیا ہے؟ اب صدقہ تو ہم جانتے ہیں کہ روپے پیسے سے کسی کی مدد کر دینا، کپڑے سے کسی کی مدد کر دینا، کسی کو سواری پر بٹھا لینا، یہ صدقہ ہے۔ غور سے سنیں کہ آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ کہا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے شر سے، سنو کتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا اپنے شر سے دوسرے کو بچانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اب اس پہ غور کرتے چلے جاؤ کہ اپنے شر سے دوسرے کو بچانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اب اس بات پر رکھ کر ہم تھوڑا غور کریں کہ میری ذات سے برابر والے کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی، میری ذات سے بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری ذات سے اولاد کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری ذات سے ماتحت کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری ذات سے جو ٹرین میں، بس میں میرے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اگر میں نے اس کو تکلیف سے بچا لیا تو گویا میں نے صدقہ کر دیا، اور بہترین صدقہ کر دیا۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اپنی ذات سے دوسرے کو، اپنی ذات کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے ہاتھ کے شر سے دوسرے کو بچانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور جو میں نے اللہ کے نبی کا ارشاد پڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان۔ اب ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کیا صبح سے لے کر شام تک ہم سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ دیکھو میرے بھائیو، احساس ہی انسانیت ہے، احساس ہی انسانیت ہے۔ اگر اندر میں احساس مر گیا، برابر میں میرا بھائی تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، مجھے احساس ہی نہیں، تو یہ انسانیت تو نہ ہوئی، یہ تو مردہ پن ہو گیا۔ ایک میت رکھی ہوئی ہے، برابر میں کسی کو کاٹا جائے، ذبح کیا جائے تو اس میت کو کیا احساس ہے؟ وہ تو مردہ ہے۔ اگر اندر میں احساس ختم ہو گیا تو یہ تو مردہ پن ہے، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے اندر میں ہر ایک کا احساس ہو، چھوٹے کا، بڑے کا، مرد کا، عورت کا، اپنے کا، بیگانے کا، ہر ایک کا احساس ہو۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کر کے دکھایا، عمل کے پیکر تھے، سراپا رحمت تھے۔
آپ نے جو زندگی گزاری اسوہ حسنہ، وہ در حقیقت ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لذت، حلاوت نماز میں آتی تھی، اور فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اور فجر کی نماز وہ تو لمبی ہوتی ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بہت لمبی ہوتی تھی۔ فجر کی نماز، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، شروع کی تو شروع کرنے کے بعد پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھائی۔ اب سوچیں کتنی دیر لگی ہوگی، 2 منٹ 5 منٹ، سلام پھیرا، بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، آپ تو اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر نماز کا عمل ایسا ہے کہ اس میں آپ کو اتنی لذت، حلاوت ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو آج آپ نے اتنی مختصر کہ پہلی میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری میں قل اعوذ برب الناس، جماعت کو نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چہرے پڑھ لیے، نگاہیں پڑھ لی کہ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ایسا کیوں کیا؟ سنو بات، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے پیارو، جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو مجھے ایک چھوٹے بچے کی، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے رونے کی آواز آئی، اور اس وقت مستورات ہوتی تھی، پیچھے ہوتی تھی، سب سے پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، بڑوں کی، پھر بچوں کی صف ہوتی تھی، پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو تعلیم یہ ہوتی تھی کہ سلام کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، اپنی جگہ پر رہیں، یہ سنتیں پڑھ لیں، جب مستورات چلی جائیں، اپنے گھروں میں پہنچ جائیں، پھر صحابہ کرام اٹھیں، اگر کسی کو جانا ہے جائے۔ یہ ایک نظام تھا تاکہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نماز شروع کی تو پیچھے سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں بے چین ہو رہی ہوگی، اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں بے چین ہو رہی ہوگی، نماز پڑھ تو نماز رہی ہوگی لیکن پریشان ہوگی، اگر نماز میں لمبی کر دوں گا تو اس کے لیے نماز پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، تو میں نے اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر دیا۔ سوچے، یہ ہے احساس پیمبر ایک عورت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مختصر کر دیا۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر احساس ہونا چاہیے، ہر بھائی کا احساس ہونا چاہیے، خاص طور پر جو کمزور ہے کسی بھی اعتبار سے، مثلا بیمار ہے تو آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، بزرگ ہے، بڑی عمر والا، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے،
मसलन कहीं ऐसी जगह पे हैं, बुजुर्ग खड़ा है, जगह नहीं है बैठने की, आप जवान हैं, हिम्मत वाले हैं, आप बैठे हैं, तो अब आप में एहसास होना चाहिए कि नहीं, पहले आप तशरीफ रखिए, आप बैठे। मस्तूरात हैं तो पहले उनका, कोई मरीज है पहले उसका। एहसास दीन ने हमें ये सिखा दिया, और जिस दिन ये बात हम अंदर से निकल गई तो उस दिन समझ लो कि हम मर गए, खत्म हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पैसे हाथ में हैं, बाजार में तशरीफ ले जा रहे थे कपड़ा लेने के लिए, गालिबन कुर्ता था जो खरीदना था। तो देखा कि एक बड़ी भी रो रही, किनारे पर खड़ी हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं, परेशान हैं और कोई चीज ढूंढ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए उनके पास और पूछा कि बड़ी भी खैर है, क्या परेशानी लायक हो गई? उसने कहा कि मैं घर से किसी घर में काम करती हूं, घर वालियों ने मुझे कुछ पैसे दिए थे सौदा सल्फ लाने के लिए, तो वो पैसे मेरे से गिर गए, अब मैं बहुत ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहे, मैं परेशान हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कितने पैसे? उसने बताया एक पैसा या 2 पैसे या 2 आने। आपने 2 आने उसको दे दिए, फरमान दे लो। बड़ी खुश हुई, बहुत दुआएं दी, बहुत दुआएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वो कमीज खरीदी, वापस तशरीफ ला रहे थे तो देखा एक गरीब आदमी जिसके जिस्म पर कपड़ा नहीं था, आपने वो कमीज उनको दे दी, ये 2 आने बड़ी बी को दे दिए, वो कमीज उसको दे दी और खुद कुछ नहीं। जब फिर देखा तो वो बड़ी बी फिर खड़ी है, फिर रो रही है, परेशान। आपने फरमाया कि अब क्या हुआ? कहा अब ये हुआ, मुझे देर हो गई घर से निकले हुए, अब मुझे डांट पड़ेगी, मुझे डांट पड़ेगी। आपने फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अल्लाह अकबर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं। अब सोचें, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता चला अल्लाह के नबी हमें ये तालीम दे रहे हैं कि छोटे छोटे काम जिस पर इंसान की नजर नहीं जाती, बास काम ऐसे होते हैं, अरे मेरी जैसी शख्सियत ये काम, ये तो मेरी शान के खिलाफ है। नहीं, कोई भी छोटा काम दीन का हो, पता चल जाए, कर दो, अल्लाह को शायद ये पसंद आ जाए और इसी पर हमारी निजात हो जाए। आपने उनको साथ लिया, चले गए। अंसार की औरतों, अंसार के घरों में ये औरत काम करती थी, आपने दस्तक दी और सलाम किया। औरतों ने पहचान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जवाब तो दिया हल्की आवाज से, आपने फिर सलाम किया, तीसरी मर्तबा सलाम किया तो उन्होंने जरा बुलंद आवाज से जवाब दिया। आपने फरमाया क्या पहले 2 दफा सुना नहीं था? कहा या रसूलल्लाह सुना था, लेकिन हम ये चाह रही थी कि नबुव्वत और रिसालत वाली प्यारी जबान से सलामती और रहमत और बरकत की दुआएं ज्यादा से ज्यादा समेट लें, इसलिए धीमी आवाज से जवाब दिया। आपने फरमाया कि देखो मैं इसकी सिफारिश लेकर के आया हूं, ये बड़ी भी है, इस बिचारी को देर हो गई तो इसको कुछ ना कहना। अल्लाह हू अकबर, कदरदान लोग थे, कहने लगे या रसूलल्लाह आपकी सिफारिश ये तो बड़े नसीबे वाली है या रसूलल्लाह, इससे बड़ा नसीबा किसका होगा? ये खातून तो बड़े नसीबे वाली है कि जिसकी सिफारिश के लिए आप जैसी शख्सियत तशरीफ ले आए। या रसूलल्लाह आप गवाह रहे, हमने इसको आजाद कर दिया,
پہلے غلام تھی، یا رسول اللہ ہم نے اس کو آزاد کر دیا، اب جہاں مرضی یہ جائے، کوئی اس پر پابندی نہیں۔ میرے پیارو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین احساس کا نام ہے۔ دیکھو، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ فرمایا کہ اس کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوں گے، ارد گرد لوگ کھڑے ہوں گے، اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ کسی کو اس نے گالی دی، کسی کو ستایا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کی نقل اتاری، کسی کو پریشان کیا، کسی کو تنگ کیا، کسی کی چیز چھپا لی، یہ لوگ ہوں گے، اور بھی مختلف لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کھڑے ہوں گے اس کے ارد گرد اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ تو رب کریم اس شخص کی نیکیاں لوگوں کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ کئی حج کیے تھے، کئی عمرے کیے تھے، بہت تہجدیں پڑھی تھی، بڑے اشراق پڑے تھے، بڑا کچھ کیا تھا، وہ سارا تقسیم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اب اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ لوگ پھر بھی کھڑے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے کہ اب تو اس کی نیکیاں ختم ہوں گی، اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ فرمائیں گے پر کوئی پریشان نہ ہو، اب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اب اس پر گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ انبار لگ جائیں گے۔ فرمایا یہ مفلس آدمی ہے، میری امت کا مفلس آدمی ہے۔ میرے عزیزو، میرے پیارو، ہم اس بات کا عہد کریں، ہم اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ اپنی آنے والی زندگی میں ہم اپنی ذات سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی بھی اعتبار سے۔ اور اگر نادانستہ طور پر پہنچ گئی ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، اس سے معافی مانگنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، ہم فوراً کہیں گے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو، اس سے ہماری کوئی عزت کم نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ انسان جس کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچی وہ چلا گیا، ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہمیں شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، احساس ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی، ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی، لیکن اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے ملاقات کہاں ہوگی، کہاں سے اس کا ازالہ کریں گے؟ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے، اب اس کے لیے پڑھ پڑھ کے دعائیں کریں، اے اللہ اپنے کرم سے جو میری ذات سے اس کو تکلیف پہنچی، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اس کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کی عزت میں اضافہ فرما، اس کے مال میں برکتیں عطا فرما، اس کو دینی دنیاوی ہر اعتبار سے ترقیات نصیب فرما۔ اب آپ دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اس کے درجے بلند کر دیں گے اور آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ اگر ہم ایسا کر لیں گے، ہمارا اپنا گھر جنت نظیر ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں محبت آ جائے گی، الفت آ جائے گی، ایک دوسرے کا احترام آ جائے گا، یہ نفرتیں ختم ہوں گی اور دین زندہ ہوگا، اسلام کی روح ہمارے اندر بیدار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔